السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ اللام کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، ہر قسم کی مشکلات حل کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا، تنگ دستیاں دور کرنے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ لا تعداد ان گنت درود و سلام ہو امام الہدا، امام البشر، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی محنت اور مشقت سے
اللہ رب العالمین نے ہم تک یہ دین حنیف پہنچایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت اور مشقت سے ہی اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم الشان جماعت عطا کی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرمان پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اپنی پوری کی پوری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر، فرمان پر، طریقوں پر، سنتوں پر، ان ساری چیزوں پر وہ اسی طرز عمل سے، اسی انداز سے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے جس انداز سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین ہم پر بے شمار احسانات کرتا ہے، بلکہ ہم پر کئی ایک احسانات اللہ رب العالمین نے کیے۔ تو جو ذات اپنے بندوں پر اتنے احسانات کرتا ہے تو اس کے بندوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس احسان کے بدلے اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک ناپاک پانی، غلیظ پانی سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی، پھر اسے ایک خوبصورت جسم عطا کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت طرز سے، ایک خوبصورت انداز سے ہم نے اس انسان کو بنایا۔ احسن تقویم، بہترین انداز سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اسے یوں لاوارث نہیں چھوڑا کہ جا جس طرح زندگی گزارتا ہے گزار لے اپنی مرضی سے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے ساری کی ساری چیزوں کا انتظام بھی کیا، اس کے پہننے کے انتظامات، اس کے کھانے پینے کے انتظامات، اس کے رہن سہن کے انتظامات، اس کے جتنے بھی امور ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جتنی بھی آسانیاں ہیں، ساری چیزوں کے انتظامات رب العالمین نے کر دیے۔ پھر یعنی اللہ رب العالمین نے اتنے سارے احسانات کیے انسان پر، اپنے بندے پر، تو اب بندے کا حق بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کرنے کا جو اصل مقصد بتایا وہ یہ ہے، یا ایھا الناس، اللہ رب العالمین پوری انسانیت سے مخاطب ہے، صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے
اللہ رب العالمین سب سے مخاطب ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب عبادات میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے، اور اس بہترین عبادت کو کرنے کا طریقہ کون سا ہے، اس بات کو آج ہم سمجھیں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو جمعے کا مقصد ہے، جمعے کا مقصد یہ نہیں کہ مولوی یہاں کھڑے ہو کر چیخو پکار کر کے چلا جائے اور لوگ بھی چلے جائیں۔ جمعے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جمعے کا مقصد ہے کہ انسان مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کر کے، بہترین عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، سارے جو اللہ کے نبی نے سنتیں بتائی ہیں ان ساری چیزوں کو اپنا کر بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں جو آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں قرآن و سنت کے ذریعے جو نصیحتیں ہمیں کی جاتی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ مقصد ہے جمعے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے جمعے کے دن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے اور خاموشی سے بیٹھتا ہے، خاموشی سے مطلب یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد جب امام کی نصیحت، جب امام خطبہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس خطبے کے شروع سے لے کر آخر تک کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو ادھر ادھر نہیں کرتا، بلکہ بڑے توجہ کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ اپنے دماغ کو حاضر کر کے ان تمام باتوں کو سنتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک جمعے سے لے کر اگلی جمعے تک جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کرتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور جمعے کا پھر مقصد یہی ہے کہ ان باتوں کو سن کر انسان ان پر عمل کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنا احتساب کرے اور اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے اس انداز سے جس انداز سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عبادات میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرماتے ہیں، اذن یا بلال، بلال اذان دو اور نماز سے ہمیں راحت دو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے ہیں، بلال اذان دو اور نماز ہم پڑھیں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد ہمیں راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ یعنی ان باتوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبادات میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ اب اس نماز کو، اس بہترین عبادت کو ادا کرنے کے
جو طریقہ کار ہیں وہ طریقے کون سے ہیں؟ وہی طریقے ہیں جو طریقے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ لیکن اس نماز سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ وضو کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابزادیوں کے شوہر، دوہرے داماد ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وضو کر کے، اور کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے وضو جیسا وضو کیا، جس شخص نے میرے وضو جیسا وضو کیا، تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ جس شخص نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے پر وضو کیا، اللہ رب العالمین اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی بات چیت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سناتے ہیں کہ لوگوں، جس نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کیا، اس کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی، پھر مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العالمین غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے تحیۃ المسجد، یہ صرف تحیۃ المسجد نہیں ہے، یہ 2 رکعتیں کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں، یہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ظہر سے پہلے جو ہم 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں، مغرب سے پہلے جو سنتیں پڑھتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں، جو فجر کی 2 فرض پڑھتے ہیں ہم یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے وضو کرنے سے اور اس وضو کے بعد صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اتنا بڑا انعام۔ اور اگر ہم 5 نمازیں جو رب العالمین نے دن میں 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، اگر ہم وہ پڑھ لیں تو اس کا کتنا اجر ہے؟ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں پورے دن کی نمازیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اگر یہ 17 رکعتیں جو فرض ہیں ہم یہ پڑھ لیں تو اللہ کتنا اجر دے گا؟ ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پوری میری اس زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو؟ کوئی ہے دعویٰ کرنے والا کہ میں نے 20 سال عمر ہو گئی، 30 سال، 50 سال، 60 سال، لمبا تیر مان لیں 100 سال کی عمر تک پہنچ گئے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے نبیوں کے علاوہ جس کے ذمے کوئی نہ کوئی گناہ نہ ہو۔
سب کے ذمے گناہ ہیں، سب گنہگار ہیں۔ آدم کی پوری اولاد انبیاء کے علاوہ سب کے سب گنہگار ہیں، سب کے سب۔ لیکن اس گناہوں کو معاف کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا۔ کوئی 2 رکعت پڑھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کرنے سے کوئی کتنا بل آ جائے گا ہمارا، کتنا ٹیکس لگ جائے گا ہم پر، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے ہمارے، کوئی نہیں ہونے۔ تو ہر شخص، ہر انسان، ہر میرا بھائی، بزرگ، دوست یہ جانتا ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے، جان بوجھ کر یا جانے انجانے میں کتنے گناہ اس سے ہو گئے، ہر کوئی جانتا ہے، یا رب جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے۔ اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کر کوئی گناہ کر لے، کون ہے دیکھنے والا؟ کوئی نہیں، کسی کو کیا پتا کہ بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن رب السماوات والارض وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر بھی تو میری طرف لوٹ کے آ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ تب تک بند نہیں کیا جب تک انسان کی سانس یہاں اٹک نہ جائے، تب تک انسان کے پاس مہلت ہے۔ یہ جو مٹی سے مٹی کا سفر، کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے مٹی میں ہی جانا ہے۔ اس کے درمیان جو وقت ہے یہ مہلت ہے، یہ وقت ہے توبہ کا۔ اللہ نے اس وقت کے درمیان توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، کسی کے سامنے غلطی ماننا بہت بڑی بات ہے، شرم آتی ہے، لیکن جب وہ آسمان والا خود کہتا ہے کہ آؤ میری طرف، اپنے ان ہاتھوں کو پھیلاؤ تو ذرا، اپنے ان آنکھوں سے اپنے آنسوؤں کو بہاؤ تو ذرا، پھر رب کیا کہتا ہے؟ جب تم رب سے توبۃ النصوحہ کرو گے، پکی سچی توبہ کرو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گے، یا ربا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، فلاں وقت میں میں نے یہ گناہ کر لیے، فلاں وقت میں میں نے اس پر زیادتی کر دی، فلاں وقت میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب یہ آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں سچے دل سے، اس عزم کے ساتھ کہ میں اللہ سے توبہ کر تو رہا ہوں لیکن آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کے آنسو گرنے سے پہلے اس کے آنسو زمین پر گریں اس سے پہلے رب السماوات والارض اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے تمہارے گناہ تھے، کتنے گناہ ہوں گے، زمین و آسمان کے درمیان والی جگہ کو بھر دیں گے، اس سے تو بڑی کوئی جگہ نہیں ہے، اتنے گناہ ہوں گے۔ ان سارے کے سارے گناہوں کو رب العالمین کیا کہتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں ان سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، رب کہتا ہے توبہ کرو، نیک عمل کرو، رب پر اپنا ایمان پختہ کرو، پھر یبدل اللہ سیئاتہم، یہ انعام اللہ تمہیں دے گا، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن
ان ساری کی ساری جو ان چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو انعامات ہیں، اس توبہ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور عبادات میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نمازیں ہماری کسی اور طریقے سے، کسی اور کے نقش قدم پر، کسی اور کے طور طریقے پر ہماری نمازیں ہوں، ہمارا وضو کسی اور کے طریقے کا ہو، ہمارے معاملات کسی اور کے طریقے کے ہوں، اور ہم دعویٰ کریں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، تو اللہ کی قسم یہ دعویٰ منافقت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو یا اپنے آپ کو؟ تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دعویٰ تو ہم کریں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا، اور ہمارے طور طریقے کسی اور کے ہوں، تو یہ دعویٰ نفاق ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، وہی عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہیں ہے، خود دھوکے میں ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ہم ایسا بنا لیں کہ بس اس سے بڑا کوئی پرہیزگار یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ نفاق ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کو ایک ماننے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرنے والوں، کیا کرو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ یعنی جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی طریقہ تمہیں عبادات میں اپنانا پڑے گا، اور تب جا کے رب تمہاری عبادات کو قبول کرے گا۔ اور عبادات میں سب سے بہترین عبادت نماز، جس کی رب العالمین نے کوئی چھٹی نہیں دی، ہر حال میں نماز ادا کرنا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو میدان جنگ میں کافروں سے لڑتے ہیں، ان کو بھی چھٹی نہیں ہے نماز کی۔ رب کہتا ہے کہ تم جس حال میں ہو، دشمن پر حملہ آور ہو یا دشمن تم پر حملہ آور ہے، وضو میں ہو یا وضو میں نہیں ہو، حالت جنگ میں ہو، جوتے میں ہو یا بغیر جوتے میں ہو، منہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے، اس وقت بھی جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نے نماز ادا کرنی ہے، ان کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ اور کوئی شخص بیمار ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اتنا بیمار ہو جائے کہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہے، اللہ نہ کرے اتنا بیمار ہے کہ تیمم نہیں کر سکتا، لیکن اس
کا عقل کام کر رہا ہے، اس کے ہوش و حواس باقی ہیں، تو اس کو بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ جس حال میں ہے نماز پڑھ لے، اللہ قبول کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں آپ، حالت نزا میں ہیں، آخری ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، شدت تکلیف سے بے ہوش ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے رسول پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب دوبارہ ہوش میں آتے ہیں پھر سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی عائشہ پھر وہی بات کہتی ہیں، نہیں، اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے رسول پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ ہوش میں آتے ہیں پھر یہی سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یعنی اس چیز سے کیا سمجھ آتی ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ہم اپنا حال دیکھ لیں، مسجدیں آباد ہیں یا ہمارے گلی اور بازار آباد ہیں؟ ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ اب کتنے دکھ کی بات ہے، اتنا بڑا علاقہ ہپچوگی کا، اور مسجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے ہم، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے، اور ہم اپنی حالت دیکھ لیں۔ اور جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس محبوب کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ ہمارے دعوے کہاں ہیں؟ فیصلہ ہم خود کریں گے۔ ہمارے دعوے حقیقت ہیں یا نفاق ہیں، یا ہمارے دعوے منافقت پر موجود ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، ہم کتنا پسند کرتے ہیں؟ ہماری پسند تو کچھ اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جس چیز کو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتے، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا حکم ایک طرف، ہمارا نفس، ہماری خواہشات دوسری طرف۔ اب ہم فیصلہ خود کریں کہ ہم کس طرف ہیں۔ ہم اپنے محبت کے دعوے میں سچے ہیں یا اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، یا ہم نفاق پر کڑے ہیں، منافقت پر کڑے ہیں، یا حق سچ پر کڑے ہیں۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اور ہم خود آسانی سے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ تم صحیح ہو یا غلط۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ ہمارا دل ہم خود بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں موجود ہیں، ہم کس قدر اپنے دعوے میں سچے ہیں، یا ہم کس قدر منافقت پر موجود ہیں۔
جب کل رب العالمین کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک رب العالمین کے سامنے سے اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے 1-2 سوال کیا ہیں؟ تمہیں یہ زندگی دی ہے، کہاں گزار کے آئے ہو؟ اور بالخصوص اس زندگی میں تجھے میں نے جوانی کے ایام عطا کیے تھے، کہاں گزار کے آئے ہو؟ اللہ رب العالمین کو بڑھاپے سے زیادہ جوانی کے سجدے پسند ہیں۔ جب انسان جوان ہو، مضبوط ہو، تناور ہو، توانائی سے بھرپور اس کا جسم ہو، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں، وہ رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے اس جبین کو جھکاتا ہے، واللہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے جوانی کی عبادت۔ اور ہماری جوانیاں کہاں گزرتی ہیں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے میں، رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہماری جوانیاں گزرتی ہیں، ہمارے جوانی کے ایام صرف ہوتے ہیں، یا رب العالمین کی بغاوت میں، سرکشیوں میں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پسے پش ڈالتے ہوئے ہماری جوانیاں گزرتی ہیں۔ تو رب قرآن میں فرماتا ہے سورۃ القیامہ میں کہ جب رب کے سامنے پیشی ہوگی تو منہ کو بند کر دیا جائے گا، کیونکہ انسان دنیا میں بڑی چرب زبانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا ہے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، اپنی اس زبان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا تو لیتا ہے، جب رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا خیال ہے، کیا حال ہوگا اس کا اس وقت؟ رب کہتا ہے کہ تمہارے منہ کو بند کر دیا جائے گا، تمہاری زبان حرکت نہیں کرے گی، تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، آنکھیں اور کان بولیں گے۔ تو پھر انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تو میرے خلاف ہی گواہیاں دیتا ہے۔ رب زبان اس لیے بند کرے گا، رب کو پتہ ہے کہ رب کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ تو ہم خود اپنا احتساب کریں، اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں، اپنے کوتاہیوں کو دیکھیں کہ کس قدر میں نے اپنی زندگی کے یہ جو چند ایام تھے، یہ 20-25 سال تھے، کس انداز سے میں نے گزارے ہیں، رب کی بغاوت میں نے کس انداز سے کی ہے۔ ان چیزوں کو نوٹ کریں، غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو ان چیزوں کو دیکھ کر جو دنیا رب بناتا ہے، اس دنیا کی نعمتوں کو، اس دنیا کے نظام کو دیکھنے کے بعد ان سے نصیحت حاصل کرتا ہے، رب کا قرآن سن کر نصیحت حاصل کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے جب ہمیں اللہ بچائے ہمیں اس دن کے عذاب سے، کہیں ہمیں پکڑ کر جب جہنم میں ڈالا جائے اور فرشتے سوال کریں بتاؤ کہ تمہارے پاس نصیحت کرنے والے نہیں تھے، تو پھر ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو یہ کہیں قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، بالکل آئے تھے ہمارے پاس نصیحت کرنے والے، لیکن ہم نے کیا کیا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا، بڑی تقریریں ہم نے سنی، بڑے قرآن و حدیث کے درس ہم نے سنے،
بڑے جمعے اور بڑے اجتماعات، بڑے جلسوں میں جا کر بڑے بڑے علماء سے قرآن و حدیث ہم نے سنا، یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا، فارغ۔ اب ہم اپنا احتساب کریں، وقت دیا ہے اللہ نے ہمیں، وقت ہے ہمارے پاس، مہلت موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ملک الموت ہمارے سر پر موجود ہو اور ہم اس شخص کی طرح یہ کہیں کہ رب تھوڑی مہلت دے دے، پھر رب نے کوئی مہلت نہیں دینی، اور ہم سوائے پچھتاوے کے ہمارے پلے کچھ نہ ہو۔ تو ہمیں خود غور فکر تدبر کرنا چاہیے کہ کہیں میں اپنی یہ زندگیاں جو ہوا سو ہو گیا، اب جو وقت رب نے دیا ہے اسے استعمال کریں، اسے غنیمت جانیں اور رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ دیں، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو جب ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے اس دنیا میں، جب سانس موجود ہو، ایسا نہ ہو ان لوگوں کی طرح فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، جب جہنم میں جل رہے ہوں اور اعتراف کر رہے ہوں کہ رب ہم سے دنیا میں ہو گئے، اب دوبارہ دنیا میں بھیج، تیری عبادت کریں گے، تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، فائدہ نہیں ہے اس وقت۔ اسی لیے ابھی مہلت اللہ نے دی ہے ہمیں، کوئی نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نوالا میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو منہ میں ڈالتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ میرے حلق سے نیچے جائے گی نہیں جائے گی، اتنے سے وقت کا بھی نہیں پتا، اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھی وقت ہے رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ کریں رب سے، یا اللہ جتنے گناہ ہو گئے تو معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔